بے شمار گناہوں سے اور غلطیوں سے خود کو ہم محفوظ رکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی اس ابتدا کو یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم اپنی یعنی انسانوں کی ابتدا اور حقیقت کے بارے میں سنیں، اور یہ اس ذات کے فرمان کی روشنی میں سنیں گے جس نے انسانوں کو بنایا اور ان کو وجود بخشا ہے۔ اللہ رب العزت کا اپنی کتاب میں ارشاد ہے: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر ایک ایسا وقت اور ایک ایسا زمانہ اور ایک ایسا ٹائم گزرا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، کہ وہ انسان قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ It is the fact that can't be denied، ایک ایسی حقیقت ہے جس سے ناقابل انکار حقیقت ہے۔ آپ غور کیجئے کہ انسان کی جو پیدائش کے مراحل ہیں، اللہ نے اس کے جو سسٹم اور نظام بنا رکھا ہے، اس سے پہلے انسان کہاں ہوتا ہے، یعنی اس پروسیس میں آنے سے پہلے اس کا وجود کہاں ہوتا ہے۔ مرد اور عورت کی شادی ہوتی ہے، پھر وہ دونوں ایک ساتھ ہوتے ہیں، پھر ان دونوں کے اختلاط سے، ان کے ملنے سے اللہ ایک انسانی وجود کو پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن اس مرحلے سے پہلے اس کا وجود کہاں تھا، اللہ نے کس چیز سے پیدا کیا؟ آپ جب اس کو بھی پڑھیں گے تو بات اور آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے مخلوط نطفے سے، یعنی ایک ایسے قطرے سے جو مخلوط ہے، اس کے اندر مرد اور عورت دونوں کا اختلاط ہے۔ جب آپ اس پوائنٹ پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ انسان مرد اور عورت دونوں کے ملاپ سے بنتا ہے، لیکن کس کی جانب سے کون سی چیز اس کے اندر لی جاتی ہے اور کس چیز کے ذریعے سے اس کا وجود بنتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے اس کے بننے سے پہلے۔ یہ اسی طرح سے اس بات کا علم کسی کو نہیں ہوتا ہے کہ مرد کے نطفے سے اور عورت کے بیضے سے دونوں میں سے کس چیز کے ذریعے سے انسان کے جسم کا کون سا حصہ بن رہا ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ انسان کی ہڈیاں کس سے بن رہی ہیں، انسان کے دماغ کس سے بن رہا ہے، انسان کی آنکھ کس سے بن رہی ہے، انسان کے کان کس سے بن رہے ہیں، اس کے جسم کے سارے دوسرے اعضاء کس سے بن رہے ہیں، کسی کو نہیں۔ ہاں، اتنا علم ہے سب کو کہ ان دونوں کے اختلاط سے اس کا وجود ہوتا ہے۔ تو اس سے پہلے انسان کو کچھ نہیں معلوم، قابل ذکر چیز ہی نہیں۔ آپ کے سامنے ایک 25 سال کا انسان ہے، آپ غور کیجئے کہ 25 سال سے پہلے اس کا وجود کہاں تھا، اس کا ذکر کہاں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ پوری مخلوق انسانیت پر غور کر لیجئے تو آدم علیہ السلام سے پہلے تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، اس کے بعد ہی اس مخلوق کا وجود ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ایک معنی علماء نے یہ بھی لکھے ہیں کہ انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا، مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو ایک ایسی چیز سے بنایا ہے، ایک ایسے پانی کے قطرے سے وجود بخشا ہے کہ اس چیز کا محفلوں میں ذکر کرنا لوگ اچھا نہیں سمجھتے۔ تو انسان اپنی اس حقیقت کو، اپنی اس ابتدا کو، اپنی پیدائش کے اس پہلے مرحلے کو سوچے اور سمجھے، اور پھر جس نے اس کو پیدا کیا ہے، جس نے اس کو وجود بخشا ہے، جس نے اس کو بنایا ہے، اس سے اپنے آپ کو جوڑ لے، اپنے تعلق کو مضبوط کر لے، اپنے کو اس سے لگا لے۔ یہ مقصود ہے، یہ انسان کرے گا تو پھر وہ انسان اچھا انسان کہلائے گا، شکر گزار کہلائے گا، جس کو اللہ نے فرمایا اما شاکرن، یا تو شکر گزار بنے گا۔ اور اگر وہ اپنی اس ابتدا کو بھول جاتا ہے، جس نے اس کو بنایا اس سے تعلق کو بناتا ہی نہیں ہے، تو ظاہر ہوا اما کفور، وہ نافرمان ہوتا ہے، پھر اس کے لیے سزائیں ہیں۔ اس لیے ہم سب بھی اپنی اس ابتدا کو یاد رکھیں۔ اللہ ہم سب کو اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔